باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین۔ ہماری گفتگو قرآن کریم کے موضوع نزول کے عنوان سے چل رہی تھی۔ آپ کی خدمت میں نزول کا معنی ذکر کیا گیا کہ موجود مقایس لغہ میں حبوط الشیء و وقوعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک شے کا حبوط الشیء و وقوعہ، ایک شے کا اترنا اور اس کا واقع ہونا۔ اس کے بعد ہم نے بعض جگہوں پہ دیکھا کہ نزول کا معنی ذکر کیا گیا ہے کہ بلندی سے نیچے کی طرف آنا نزول کہلاتا ہے۔ صاحب تحقیق نے ذکر کیا کہ بلندی سے نیچے کی طرف جب آیا جائے تو اگر بلندی سے جب اتر رہا ہے یعنی فاعل سے صادر ہو رہی ہے شے، یہ جہت مد نظر ہو تو نزول کہتے ہیں، اور جہاں پر وہ اتر کے واقع ہوئی ہے اگر وہ واقع ہونے والا مقام یا مکان وہ مد نظر ہو تو اسے حبوط سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے عرض کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کلمہ حبوط کا تذکرہ قرآن کریم میں وارد ہوا ہے۔ خداوند متعال ارشاد قرآن میں فرماتا ہے کہ جب یہ آزمائش اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اوپر قرار دی، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اور شیطان نے ان کو پھسلا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 36 میں۔ تو جس مقام کے اوپر تھے وہاں سے اللہ نے انہیں نکال دیا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اِهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ تم لوگ اتر جاؤ۔ اب چونکہ یہاں پہ پیش نظر زمین ہے، اترنے کا مقام پیش نظر ہے، اس لیے حبوط کہیں گے۔ نزول اور حبوط دونوں میں پیش نظر اترنا ہی ہوتا ہے، لیکن نزول میں جہت فعل کے صدور جو فاعل سے ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور حبوط میں جہاں وہ واقع ہو رہا ہے، مثلا زمین کے اوپر آدم علیہ السلام اتر رہے ہیں، یہ مکان پیش نظر ہے۔ اس طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 38 میں بھی وارد ہوا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ تم سارے حبوط کرو یعنی اتر جاؤ۔ یہ ہمارے پاس ایک مطلب وارد ہوا ہے، اسی لیے نزول کے مقابلے میں صعود ہے۔ صعود کہتے ہیں اوپر کی طرف آنا۔ اوپر کی طرف آنا، اگر کوئی شخص اوپر ہو اور وہ نیچے والے کو اوپر بلائے تو یہ صعود ہے۔ کوئی ہستی اوپر ہو اور وہ نیچے والوں کو اوپر بلائے تو تب صعود کہلاتا ہے، لیکن اگر کوئی ہستی ہو ہی نیچے تو وہ اگر اوپر جانے کا کہے تو یہ صعود سے تعبیر نہیں کیا جاتا۔ تو یہ ہمارے پاس ایک بات آئی کہ حبوط اور صعود کے حوالے سے معنی ذکر کیے گئے ہیں۔ ہم اس کے مشتقات میں تنزل کے مورد میں پہنچے تھے کہ کلمہ تنزل جو وارد ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شے جب اترتی ہے تو جس کے اوپر اتری ہے وہ شے، اس کے اندر اسے قبول کرنے کا مادہ پایا جائے۔ مثلا ملائکہ کا اترنا، تتنزل الملائکۃ یا تنزل الملائکہ، یہ تعبیر کا استعمال ہونا کہ یہاں پہ تنزل لفظ جب استعمال کیا گیا ہے تو ادھر پیش نظر یہ ہے کہ جس سے یہ اتر کے تعلق قائم کر رہے ہیں اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے۔ یعنی اگر کوئی شخص ملائکہ سے تعلق قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے اوپر ملائکہ اتریں گے۔ اسی طرح شیاطین کے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تتنزلت بہ الشیاطین بھی آیا ہے اور تنزل الشیاطین بھی آیا ہے۔ تو تنزل کا معنی استعمال کر کے وارد ہوا ہے۔ یہ ہمارے پاس اب شیاطین جس سے تعلق قائم کر سکتے ہیں اس سے تعلق قائم کرنے ہی کو ہم کیا قرار دیں گے کہ تنزل سے تعبیر ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ تنزل کیوں کہا گیا؟ چونکہ شیاطین جس سے تعلق قائم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس سے جا کے ان کا تعلق بنے گا۔ یہ ہمارے پاس ایک اجمالی طور پہ گفتگو آ گئی کہ جو آپ نے ملاحظہ کی
ہم اگلے مورد میں وارد ہوتے ہیں کہ نزول اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب اس کی نسبت دی جائے تو کس طرح سے وجود میں آئے گا۔ آخری درس میں آپ کے سامنے دو اصطلاحات بیان کی گئی تھیں، آج کوشش کریں گے کہ اس کو ہم تھوڑا بہتر طور پہ مطالعہ کر سکیں۔ قوس نزول و قوس صعود ایک علمی اصطلاح ہے۔ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جب ایک شے صادر ہوتی ہے یا خلق ہوتی ہے یا ایجاد آپ کہہ لیں کہ ایک ہی معنی ادھر مقصود ہے، تو وہ خداوند متعال کی جانب سے اتر رہی ہے۔ یہاں پہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت دی جائے تو اس سے مقصود اور اس سے مراد وہ ہمیشہ ظاہر ہونا، ایک شے کا اللہ سے ظاہر ہونا۔ اس لیے جب بھی ہم کہیں گے هو الظاہر، تو ظاہر تب ہی ہے کہ جو ایک شے مظہر اس کے لیے قرار پائے۔ لہذا جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نزول ہوگا تو کیا چیز ہوگی ہمارے لیے؟ شے ظاہر ہوگی۔ اب یہ جہان ہمارے پاس مختلف ہیں، ان جہانوں میں ظہور پھر متحقق ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مثلا وہ شے ظاہر کا ہو رہی ہے علم الہی میں۔ بعض اس مطلب کو سمجھانے کے لیے اس طرح سے بھی ایک تمثیل بیان کرتے ہیں۔ تمثیل جو ہے وہ مطلب سمجھانے کے لیے ہے۔ خود اس کلمے میں بھی ایک تحقیق پائی جاتی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مثل کا انکار کیا گیا ہے، لیس کمثلہ شیء، لیکن مثل ثابت کیا گیا ہے۔ جیسے کہ قرآن کی آیت میں بھی ہے کہ خداوند متعال کے لیے مثل اعلیٰ ہے۔ صحیح ہے؟ بس آپ نے دیکھا کہ مثل اور مثل میں فرق ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، لیکن خداوند متعال کے لیے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، قرآن نے واضح طور پر بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثل اعلیٰ ہے۔ اور قرآن نے ذکر بھی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تم لوگ مت مثل کو ثابت کرو۔ تو یہاں پہ مثلا سورہ نحل آیت نمبر 74 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے فَلَا تَضْرِبُوا اللَّهَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، امثال اللہ کے لیے پیش نہ کرو۔ بس مثل ثابت کی جا سکتی ہے، مثل ثابت نہیں کی جا سکتی۔ مثل اور مثل انشاءاللہ کسی اور مورد میں اسے دیکھیں گے، تھوڑی تفصیل ہے۔ مادے کے اعتبار سے تو ایک دوسرے سے شباہت سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن مثل ہے کہ خداوند متعال کو کسی نہ کسی طور پہ کسی شے سے تشبیہ دے دینا، تو تشبیہ دینا اس طور پہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک اور منزہ ہے، کوئی اس جیسی شے نہیں ہو سکتی، اس جیسی شباہت کوئی اختیار نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے صفات اور اپنے کمالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مخلوق کو خلق کیا۔ یہ جو مخلوق کا خلق کرنا ہے، اس میں خداوند متعال کی ہستی بالاتر ہے اور اس کی اپنی صفات مستقل ہیں، اس کی صفات اپنی ذاتی ہیں، جبکہ اس کے مد مقابل جو خلقت ہے وہ محتاج ہے، وہ فقیر ہے، لیکن جو کچھ لے رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے لے رہی ہے، لہذا کمال اللہ کی طرف ثابت کیا جائے گا۔ لہذا انشاءاللہ اس کو کسی اور مورد میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے امثال نہیں ہیں لیکن مثل بیان کی گئی ہے۔ تو یہاں پہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ بھی مثال، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مثال نہیں دے رہے، یہ ذہن میں نہ آئے۔ ایک مطلب سمجھانے کی خاطر، ایک معنی معقول کو قریب کرنے کے لیے ایک حصی مثال دی جاتی ہے، نہ یہ کہ وہ بالکل بعینی اسی طرح ہے، یہ مقصود نہیں ہے۔ مثلا اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک چیز اترتی ہے بلندی سے نیچے کی طرف، تو مادی ذہن میں ہمارے تصور آتا ہے۔ اب قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دی ہے، انا انزلنا یا نحن نزلنا۔ اب یہ جو نحن نزلنا الذکر یا انا انزلناہ یا انا انزلنا الکتاب وغیرہ کی تعبیرات ہیں، یا پانی کے بارے میں کہا گیا ہے، یا انزل اللہ السکینہ، سکینہ کے بارے میں کہا گیا کہ سکون اللہ نے اتارا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی طرف نسبت اب ادھر مادی طور پہ مراد نہیں ہے۔ مادی
جہد مراد نہیں ہے۔ خوب یہاں پہ مثال دیکھیں تاکہ ہم مراتب کو مد نظر رکھ سکیں۔ تو علماء ذکر کرتے ہیں کہ ایک مثال کہ آپ نے انجینئر کو دیکھا ہوگا کہ انجینئر پہلے اپنے ذہن میں پلان بناتا ہے، گھر جو بنانا ہے وہ پہلے اس کے ذہن میں گھر بنتا ہے یا نہیں، اس کے بعد اس کے ذہن سے باہر خارج میں بنتا ہے، صحیح؟ اگر اس کے ذہن میں گھر نہ ہوتا تو خارج میں ہوتا، اچھا خارج میں بن بھی جائے اس کے ذہن سے، باہر ایک گھر بنا لیا تو باہر بنانے کے بعد ذہن میں غائب ہو جاتا ہے وہ گھر، یا اس کی وجود علمی اس کے پاس باقی رہتی ہے۔ یہاں پہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات کے پاس سب سے پہلے ہر شے کی وجود علمی موجود ہے، صحیح؟ اس وجود علمی کو وہ اصطلاح میں کہتے ہیں عیان ثابتہ، علمی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ عیان ثابتہ، عیان جو ثابت ہیں، ثابت یعنی کبھی بھی محو نہیں ہوں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم سے کبھی بھی محو نہیں ہے، عیان ثابتہ۔ عیان ثابتہ کے مقابلے میں عیان خارجیہ، عیان خارجیہ جو جس طرح کی علم میں تھی اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خلق ہوئی اور خلق ہو کے خارج میں متحقق ہوئی۔ بس خارج میں جو علم الہی سے باہر اشیاء خلق ہوئی ہیں انہیں کہتے ہیں عیان خارجیہ۔ عین یعنی یہی خلقت، یہی موجودات۔ عیان ثابتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات میں اشیاء کا وجود علمی، اس وجود علمی کو کیا کہتے ہیں؟ عیان ثابتہ۔ یہ ثابت ہے عیان، کبھی بھی محو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں ہوتی۔ محو مٹنا، حذف ہونا، ختم ہونا، ختم نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے ایک مثال آپ کو سمجھانے کے لیے دی کہ اگر انجینئر ایک گھر بنا بھی لے تو اس کے پاس علم اس گھر کا پھر بھی موجود ہے۔ یہ ہمارے پاس اسی طرح انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے، اسی کو فیض اقدس اور مقدس سے پھر آگے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایک شے ظاہر ہو، نازل ہو یعنی ظاہر ہو۔ جب کلمہ ظہور ہوگا تو وہ نزول کی صورت میں ہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقام اپنی جگہ پر موجود ہے، وہ بلند، وہ عظیم، وہ علو کے مرتبے پر ہے، وہاں پہ اپنے مرتبے کے اوپر قائم ہوتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اشیاء کو خلق فرما رہا ہے، اور وہ اشیاء اترتی ہیں اس بلندی سے، صحیح؟ اس بلندی سے اترتی ہیں تو اب مراحل طے کرتی ہیں، وہ کیا ہے؟ مراحل طے کرتی ہیں، لیکن ان تمام مراحل میں وہ شے صرف صلاحیت لیے ہوئے ہے، فعلاً اس کے پاس ابھی شے حاصل نہیں ہے، خصوصاً انسان یا اس مادی دنیا میں جو ہیں۔ یعنی بعض اشیاء اللہ تعالیٰ خلق فرما رہے وہ فعلی بھی ہیں، جیسے فرشتے ہیں، انہوں نے نشو نما نہیں پانی۔ مثلا جبریل علیہ السلام جب سے خلق ہوئے ہیں تب سے ابھی تک ایسے ہی، اور بعد میں بھی ایسے ہی رہیں گے۔ لیکن انسان کو اللہ نے خلق کیا تو اب وہ اتر رہا ہے، اب وہ اتر رہا ہے۔ اترنے میں، انسان کے اترنے میں وہ ابھی صلاحیت اور قوت لیے ہوئے ہے، وہ زمین پر پہنچے گا، زمین سے اس نے فعلیت کو حاصل کرنا ہے، عملی طور پہ اس صلاحیت کو حاصل کرنا ہے۔ جیسے ایک بچہ ہے، وہ بہت سارے کمالات لیے ہوئے ہے، صحیح ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے استعداد اس کے اندر رکھ دی ہے، اب اس نے اس دنیا کی مختلف مصیبتیں کاٹنی ہیں اور مختلف نعمتوں سے اس نے دوچار ہونا ہے، اور یہ نعمت اور مصیبت مل کے اس کے اندر کی صلاحیت کو کیا کریں گی؟ آشکار کریں گی۔ جیسے کہ آپ ایک بیج کو دیکھتے ہیں، وہ بھی اترا ہے، مٹی میں گیا ہے، اور مٹی کے اندر وہ نعمت اور مصیبت دونوں کو جھیلتا ہے تو اس کے اندر سے درخت نمودار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کو اللہ نے ایک ماڈل میں خلق کیا جسے کہتے ہیں فطرت۔ اگر انسان کی اپنے اندرون کی اساس کے اوپر نشو نما ہو تو اس اندرون سے جو درخت نکلے گا اسے کہتے ہیں انسانیت۔ جیسے سیب کے بیج سے سیب ہی ہمیشہ نکلے گا، لیکن کب نکلے گا؟ جب اس کو نعمت اور مصیبت دونوں ملے گی تو نکلے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا وہ یہ کہ میں نے مٹی کے اندر زحمت اور تکلیف اور اندھیروں کی دنیا میں نہیں جانا، اگر نہیں جائے گا تو اس کے اندر سے سیب نکل آئے گا؟ نہیں نکل آئے۔ لیکن اگر وہ مٹی کے دامن میں گیا ہے تو اسے پانی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اسے خوراک کی ضرورت ہے، اسے جراثیم یا کیڑوں مکوڑوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اسے سورج کی روشنی بھی چاہیے، اسے آکسیجن کی مقدار بھی چاہیے، یہ ساری نعمتیں اسے چاہیے۔
بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو خلق ہی ایسے کیا ہے کہ اس کائنات کی ہر نعمت اور مصیبت اندر جو انسان نے اپنے قرار دیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر استعداد رکھی ہے، وہ باہر لے کے آ رہا ہے۔ صحیح۔ بس نزول ہمارے پاس آپ کے سامنے آیا کہ پہلا مرتبہ کیا ہو گیا نزول کا، خداوند متعال کے اسماء و صفات۔ ابھی ہم اس کو اور منظم کریں گے سمجھانے کے لیے کہ قوس نزول اور قوس صعود کی اصطلاح ہمارے لیے کیسے آشکار ہوتی ہے۔ کہ آپ نے دیکھا کہ خداوند متعال کی طرف سے ایک شے ظاہر ہوئی، ظاہر ہونے کے بعد اس نے رجوع کرنا ہے۔ ادھر ایک دلچسپ نقطہ، آغاز نزول اور اختتام صعود دونوں ایک ہی جگہ پر ہیں۔ صحیح، وہ ہستی کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی ہے، دونوں کی ایک طرف ہے، اترنا اور بازگشت واپس لوٹنا ایک ہے، اور ہر چیز اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ جیسے قرآن نے ذکر کیا ہے، متعدد آیات میں ذکر کیا، الیہ المصیر، ہر شے کا اسی کی طرف لوٹنا ہے، یعنی ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ ہمارے لیے ہے لیکن ہمارے علاوہ ہر ذات کا اسی طریقے سے۔ یہاں پہ ایک دقیق سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم الہی میں ہر شے نے اپنے لیے خود یہ ہستی کیوں انتخاب کی؟ چونکہ جو ہستی علم الہی میں اس کی انتخاب ہوئی وہی زمین پر رونما ہو رہی ہے۔ مکھی نے مکھی ہونے کی صفت کو یا حقیقت کو اختیار کیا، مچھر نے مچھر ہونے کی حقیقت کو اختیار کیا، انسان نے انسان ہونے کی حقیقت کو اختیار کیا۔ انسانوں میں پھر مراتب ہیں، اسی طرح دیگر جانوروں میں بھی مراتب ہیں۔ در حقیقت جو جیسی صلاحیت رکھتا تھا اس نے اپنے اسی زبان ہستی سے اس حقیقت کو اختیار کر لیا، اس کے علاوہ کوئی اور وہ صلاحیت نہیں رکھ سکتا تھا۔ یعنی مکھی اس کے علاوہ بن ہی نہیں سکتی تھی کچھ، انسان اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بن سکتا تھا۔ جیسا اس کے اندر صلاحیت تھی ویسا اس نے اختیار کر لیا۔ عادلانہ طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ذات کو ایک حقیقت عطا کی ہے، اس سے اوپر نیچے کوئی اور شے نہیں بن سکتی۔ مثلا پتھر اعتراض نہیں کر سکتا کہ کاش مجھے بھی نبات بتا دیتا، نبات اعتراض نہیں کر سکتا کاش مجھے انسان بنا دیتا۔ وہ جتنی، کیونکہ وجودات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ظاہر ہوئے ہیں اس میں ضعیف بھی ہیں، اس میں قوی بھی ہیں، اس میں قوی سے قوی تر بھی ہیں۔ تو جو ضعیف ہے وہ اپنے اس مقام کے اوپر اپنی ہستی کو خود اختیار کرے گا۔ اچھا، اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ ہر کوئی اسی کے اوپر خوش بھی ہے۔ اگر اس کی ہستی جتنا تقاضا کرتی تھی اس سے اوپر کا عطا کیا ہوتا تو وہ اس طرح وہ پریشانی میں رہتا۔ بالکل اسی طرح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی فرد کہ جو ابھی محکم بہت سارے امور کی صلاحیت نہیں رکھتا، اگر وہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں وہ اس کے لیے پریشانی اور اضطراب کا باعث بن جائیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ میدان جنگ میں فرماندگی یا سپہ سالاری کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کو اٹھا کے اگر میدان جنگ میں بھیج دیا جائے تو وہ اس کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے گا۔ اسی طرح ایک مزدور ہے، وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرے، اس کو اگر 4 گھنٹے درس میں بٹھا دیا جائے وہ اس کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے گا۔ جیسے چھوٹے بچوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی کھیل کود کی عمر ہے، انہیں بٹھائیں زبردستی تو انہیں مشکل پیش آ جائے گی۔ لہذا ہر شخص کی کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو ہے وہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے اوپر راضی اور خوش باش ہے۔ ہمارے پاس جو تفصیلات اس طور پہ آتی ہیں اس میں در حقیقت عرفاء اور فلاسفہ نے اس پہلو کو بڑے سنجیدہ طریقے سے کھولا ہے۔ ایک ہمارے پاس نزول کے معانی کو سمجھنے کا منبع آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ اب قرآن کریم نے کلمہ نزول کا استعمال جن چیزوں کے لیے کیا تو بہت دقت کے ساتھ اس کا استعمال کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن انسان کی ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا لفظ لے کے آئے کہ جس سے انسان سمجھ ہی نہ سکے اسے۔ یہاں پہ ہمارے پاس 2 آپشن ہیں، اس سے ہمیں فوراً پتہ لگ جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس کا انتخاب کیا ہے۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ خداوند متعال کا کہ انسان کو رہنمائی کی جائے، ہدایت دی جائے اور اس کائنات
اور اپنی ہستی اور اس کی اپنی ہستی، انسان کی ہستی، ان سب چیزوں کا تعارف کرایا جائے. یعنی غرض کیا ہے کلام سے، کلام الہی سے انسان کو ہدایت دینا اور اس کو بتانا، اسے رشد دینا. یہ مقصد ہے یا نہیں؟ اس مقصد کے حصول کے لیے کون سے الفاظ کا انتخاب ہوگا؟ وہ والے الفاظ جو کامل معنی کو آشکار نہ کریں اور اس سے سازگاری بھی نہ رکھتے ہوں جو حقیقت ہے، یا وہ کلمات استعمال کیے جائیں گے جو اس حقیقت سے کاملاً سازگاری بھی رکھتے ہیں اور اس حقیقت کو وہ لفظ کاملاً آشکار بھی کر رہا ہے. حکیم ذات سے کون سا عمل صادر ہوگا کہ جو حقیقت سے سازگاری بھی رکھتا ہے اور اسے کاملاً آشکار بھی کر رہا ہے؟ مثلا آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں گھر کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، یا گھر کو یہ راستہ چاہتا ہے. اب آپ گھر نہ بولیں، آپ کہیں گے کہ بالفرض وہ جگہ جہاں پر انسان سکون پاتا ہے، اور اس طرح سے الفاظ گھما پھرا کے. یا مثلا آپ یہ کہیں کہ آسمان کی طرف گھر جاتا ہے، راستہ جاتا ہے. اب لفظ آسمان سے ایک الگ معنی مراد لیا جاتا ہے، گھر سے ایک الگ معنی مراد لیا جاتا ہے. دونوں لفظ جو ہیں وہ الگ الگ حقیقتوں کی طرف نشاندہی کرتے ہیں یا نہیں؟ لہذا حکیم ذات ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کا لفظ لے کے آئے کہ وہ لفظ جو ظاہر ہے وہ جس معنی کی طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے وہاں پہ وہ اصلاً معنی مراد ہی نہیں ہے. بالکل اس کے برعکس آپ مراد لے لیں. مثلا اگر کہا جا رہا ہے کہ خداوند متعال کی طرف خوش و خرم چہرے دیکھ رہے ہوں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ، چہرے اس دن کیا ہیں؟ خوش و خرم ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اب یہاں پہ جو کلمات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استعمال کی ہیں اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ماورا کوئی اور بالکل معنی لے لیا جائے اور اس سے سازگار معنی ہو ہی نہیں سکے. یعنی آپ ایسا معنی نہیں لا سکتے کہ جو ان کلمات سے بالکل سازگار نہ. آپ کو سازگار ترین معنی لینا. مثلا ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ دیگر ہاتھوں کے اوپر مافوق تھا یا بلند تھا. اب ید اللہ سے مراد آپ بالفرض قدرت نہیں لیتے، کوئی اور معنی لے لیتے ہیں جو سازگار ہی نہیں بنتا. یا تو سازگار معنی لے کے آئیں ید اللہ کا، یا ید اللہ کے معنی کے حوالے سے توقف کریں کہ متشابہ آیت ہمارے لیے آشکار ہی نہیں ہے معنی. البتہ آشکار نہ ہونا مجمل کہلاتا، متشابہ نہیں کہلاتا. حقیقت یہ ہے کہ ید اللہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تو ید اللہ سے ید کا معنی ہی مراد ہے. لیکن کون سا ید؟ آیا انسان کے ہاتھ کو ید کہتے ہیں؟ لہذا ادھر علماء کی جو کوششیں ہیں وہ بھی دو طرح سے ہیں. ایک معنی مادی طور پہ اخذ کر لیتے ہیں، جبکہ وہاں پر یہ گنجائش موجود ہے کہ وہی لفظ غیر مادی طور پر بھی استعمال معاشروں میں ہوتا ہے. جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا اپنے اردو زبان میں ایک دو الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کے عام لوگوں سے زیادہ لمبے ہاتھ ہیں. یا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے مثال کے طور پہ قدرت یا اختیارات زیادہ ہیں. یا آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا پھیل گیا ہے، مراد یہ ہے کہ اس کا وزن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. یا یہ کہتے ہیں کہ اپنی حدود سے باہر نکل گیا ہے، نہیں اسے اپنی ایک حد میں رہنا چاہیے تھا، وہ ان معاملات میں اپنی حدود سے زیادہ تجاوز کر کے مثلا حصہ لے رہا ہے یا قدم اٹھا رہا ہے. عربی زبان میں بھی اسی طریقے سے کلمات ہیں. اس لیے کلمات کے اوپر ابھی آپ دقت کریں کہ کیونکہ ہم ابھی نزول کے جو معنی پڑھ رہے ہیں اس میں مادی اور معنوی دونوں نزول ہے. اور یہ جو قوس نزول آپ کے سامنے اصطلاح بیان کی جا رہی ہے یہ دونوں ہی کو گھیرے ہوئے ہے. خصوصاً آغاز معنوی نزول سے ہے، لیکن اس کے بعد کہاں پہ بات آتی ہے؟ مادی جہان میں، اور مادی جہان میں مادی نزول سے. لہذا ہمیں یہاں پہ ایک بات سمجھ آئی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ بھی استعمال کیا اپنے کلام میں، وہاں پر جو مقصد اور ہدف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیش نظر تھا اس کو سب سے بہترین طور پہ جو لفظ ادا کرتا ہے وہی اللہ تعالیٰ نے مراد لیا ہے. صحیح. اب خداوند متعال نے نزول کہا کہ قرآن میں کن کن چیزوں کو بیان کیا ہے.
تقریباً اگر ہم آیات کو دیکھیں تو 50 کے قریب کوئی چیزیں ہمارے پاس بنتی ہیں، تقریباً 250 کے قریب تو وہ آیات ہیں جن میں یہ کلمہ نزول استعمال ہوا ہے، اور 50 کے قریب وہ کلمات وہ اشیاء بنتی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لفظ نزول استعمال ہوا ہے۔ مثلا بعض کی میں آپ کے سامنے مزید آگے وارد ہونے سے پہلے چند نام لے دیتا ہوں۔ آپ کتاب کے حوالے سے معلوم ہے کتاب اللہ نے نازل کی، قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اچھا، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بما انزل الیک، دین کہہ لیں یا تعلیمات دینی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، وہی اللہ تعالیٰ نے، ہم اسے وہی سے بھی ایک نوع تعبیر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکینہ کو نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے لباس کو نازل کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی کو نازل کیا ہے، غیث کا لفظ آیا ہے کہ بارش کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، امانتاً، امانہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اسی طرح ملائکہ کے بارے میں خصوصیت سے آیا کہ اللہ نے ملائکہ کو نازل کیا ہے۔ روح کے بارے میں آیا ہے کہ تتنزل علیہم ملائکۃ، یہ کہ تتنزل علیہم الملائکہ والروح، کہ روح اور ملائکہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اس طرح سے اگر آپ سب کو جمع کریں، بعض جگہوں پہ پھر نام ہے تورات کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا ہے، تو ہمارے پاس یہ جو نزول ہے، یہ نزول لفظ بیان کرتا ہے کہ سب سے بہترین اور سازگار معنی ان اشیاء کے لیے کلمہ نزول ہی تھا۔ یہ تو ایک مطلب ہمارے پاس ہو گیا کہ قرآن کریم نے نزول کا لفظ جب ان کے لیے استعمال کیا تو اس کے اوپر ہمیں دقت کرنی چاہیے، اس کو ہمیں خصوصی طور پہ مد نظر رکھنا چاہیے، اور یہ جو اصل معنی ہے کلمہ نزول میں وہ اپنی اس ہستی میں اس کے برقرار ہمیں ظاہر ہمارے لیے ہونا چاہیے۔ آج ہم قوس نزول اور قوس صعود کی طرف۔ ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ نے جو عرفان میں نظریہ کشف و شہود کی اساس کے اوپر بیان کیا گیا تھا، اس کو ایک استدلالی زبان دے دی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق عنایت فرمائی اور ان کے اوپر یہ اپنی رحمت نازل فرمائی کہ اس طریقے سے ان کی ہستی سے یہ چیزیں ہمارے سامنے آشکار ہوئیں۔ عرفا کا اس طور پہ کہنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر چیز کیا ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، اسے وہ تجلی اور تعینات سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ البتہ یہ جو ظہور کا مرحلہ ہے یہ ہر جگہ پہ یکسانیت نہیں رکھتا، اسے آپ وجود کے مراتب سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وجود کے مراتب میں اس طریقے سے ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے جو ظہور ہوا ہے، سب سے پہلے ظہور، ادھر زمان مراد نہیں ہے، تقدم اور تاخر مراد ہے، چونکہ زمانہ تو بہت بعد میں بنا، ہم جیسا کہتے ہیں نا یہ پہلے یہ بعد میں، تقدم اور تاخر، جیسے علت اور معلول ہے، علت ہمیشہ پہلے ہوگی، معلول بعد میں ہوگی، ادھر زمانہ درکار نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے احدیت کا مقام جو ہے نا وہ ظاہر ہوا، ذات احدیت جسے آپ احد بھی کہتے ہیں، قل هو اللہ احد۔ احدیت کے بعد وحدیت ہے، وحدیت کو جہان اسماء و صفات سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اس عالم کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ وحدیت۔ آپ کہتے ہیں کہ واحد، احد اور واحد میں یہ فرق ہے کہ وہ جو واحد میں تفصیلی طور پہ اسماء و صفات کا بیان ہے، وہ قبل اس کے کہ تفصیل آشکار ہو، وہ کلی طور پہ ایک جمعی طور پہ پہلے ایک مرحلے کے اوپر موجود تھی، اس مرحلے کو احدیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نزول کیسے اشیاء کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہو رہا ہے، یا ظہور ظاہر کیسے اشیاء ہو رہی ہیں، یا خلق کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہیں۔ بس ذات باری تعالیٰ کے بعد سب سے پہلا مرحلے میں کیا ہمارے پاس مقام آ رہا ہے یا مرتبہ آ رہا ہے؟ مرتبہ احدیت آ رہا ہے۔ مرتبہ احدیت میں ہر شے جو ہے وہ جمعی صورت میں ہے، اس کو جیسے سابقہ درس میں بھی عرض کیا کہ صفات عین ذات اور ذات عین صفات ہیں، ایک دوسرے سے آپ اس کو نہیں جدا کر سکتے یا ملاحظہ نہیں کر سکتے، یہ مقام احدیت ہے۔ مقام احدیت میں جو جمعی صورت میں موجود تھا
وہی اسی کی اب تفصیل ہے. وہ تفصیل اسماء و صفات کی صورت میں سامنے آئے گی، اور اسماء و صفات کے جہان کو وحدیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اعیان ثابتہ. اس کو ہم نے عالم الہ سے تعبیر کیا تھا. اس کے بعد ہمارے پاس عالم عقول یا عالم ارواح بھی اسے کہتے ہیں، عالم مثال اور عالم اجسام ہے. یہ ہم سابقہ درس میں پڑھ چکے ہیں. یہاں پہ جو مقصود ہے وہ یہ عرض کرنا تھا کہ انہیں تعینات یا مظاہر یا تجلیات کہیں گے. یہ تین نام عموماً کتابوں میں استعمال ہوتے ہیں: تعینات یا تجلیات یا مظاہر. اچھا، اس کے بعد قوس صعود، اس دنیا کے اندر عالم طبیعت میں جب انسان قدم رکھتا ہے تو یہاں سے اس نے اب واپس اسی کے روبرو جو پیرالل ہم کہہ سکتے ہیں جہان، اس سے واپس وہ جائے گا. ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس طرح سے ذکر کیا ہے کہ ایک ہمارے پاس قاعدہ امکان اشراف ہے، اور ایک ہمارے پاس قاعدہ امکان اخص ہے. اشرف اور اخص. میں دوبارہ یہ نام لے لوں چونکہ یہ قوس نزول اور صعود کی ہمارے پاس دلیل بن جاتی ہے. اس دلیل کی تفصیلات اپنے مقام پہ ان کی کتب میں فلسفہ اسلامی میں موجود ہے، لیکن آپ اس کے اوپر دقت کریں کہ قاعدہ امکان اشرف اور قاعدہ امکان اخص، اشراف نہیں اشرف، معذرت کہ پہلے کلمہ اشراف بولا ہے. قاعدہ امکان اشرف اور قاعدہ امکان اخص سین سے ہے، الف خا اور سین کے اوپر شد. جو شے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ظاہر ہو رہی ہے یا نازل ہو رہی ہے وہ ان دو قاعدہ امکان اشرف کے مطابق ہے، اور جو قوس صعود ہے وہ قاعدہ امکان اخص کے مطابق ہے. دوبارہ میں تکرار کر دوں تاکہ ہمارے ذہن میں، چونکہ اب یہ ہم عقلی دلیل کے عنوان سے پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم آیات میں وارد ہو جائیں گے کہ ایک طرف آپ نے لغوی معنی کو دیکھا اور دوسری طرف آپ نے کلامی، عرفانی اور فلسفی جہت سے مطالعہ کیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک شے صادر ہو رہی ہے تو اس کو ہم ظہور کا نام یا بعض علوم میں تعینات، تجلیات، مظاہر کا عنوان دیتے ہیں. اگر نزول ہو رہا ہے تو یہ کس کے اس کو عقلی دلیل کے اعتبار سے کون سا قاعدہ بیان کرے گا؟ قاعدہ امکان اشرف. اور قوس صعود کو کون سا قاعدہ بیان کرے گا؟ قاعدہ امکان اخص، سین سے اخص ہے. قاعدہ امکان اشرف کیا ہے؟ قاعدہ امکان اشرف یہ ہے کہ جہاں پر بھی قوس نزول میں کوئی پس تر وجود ہے حتماً اس سے ایک بالا تر وجود ہے. نہیں، اس نقطے کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کریں کہ ہمارے پاس یہ ایک نوع عقلی دلیل بنتی ہے. چونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ساتھ یہ ایک بالا ترین عظیم ترین ہستی سے فوراً کمزور اور ضعیف ترین ایک وجود جنم لے لے. ایسا نہیں ہو سکتا. اب اس لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ علت اور معلول کے جہان میں آپ جائیں اور فلسفہ اسلامی میں اس کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں. لیکن قوس نزول کو کون سا عقلی قاعدہ بیان کرے گا؟ عقلی قاعدہ قوس نزول کو بیان کرتا ہے قاعدہ امکان اشرف. قوس صعود کو کون سا قاعدہ بیان کرتا ہے؟ قاعدہ امکان اخص. دیکھیں یہ جو ہمارے پاس قاعدے ہیں، یہ قاعدے ایسا نہیں ہے کہ خود سے انہوں نے نکال لیے. قرآن کریم نے بار بار اس کے اوپر تاکید کی ہے کہ کائنات کے اوپر غور و فکر کرو. جیسے کہ ارشاد باری تعالی ہوتا بھی ہے کہ فانظروا قل فانظروا، سورہ یونس آیت نمبر 101 میں قل انظروا فانظروا نہیں، قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں کیا کیا ہے، دقت نظر تو کرو. نظر کہتے ہیں دقت سے ایک شے کو لینا. نہیں، اس لیے آپ اردو میں بھی یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں، میں اس کو جائزہ لیتا ہوں، اس پر نظر رکھتا ہوں. نظر رکھتا ہوں یعنی میں اس کی دقت سے اس کا پیچھا کروں گا. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں کیا کیا چیزیں ہیں.
یہ پیغام تو ہم نے قرآن سے لے لیا، لیکن اپنی زندگی میں ایک وقت ضرور قرار دیں کہ اس کو ہم کائنات کے اس طرح سے جائزہ لیں۔ نہ لیا تو نقصان اپنا ہے، کیونکہ جو اس دنیا سے جس علم کی سطح کو لے کے اٹھ گیا، وہ علم کی سطح اس کے لیے قرار پائے گی۔ حقائق اس کے لیے اس طور پہ روشن نہیں ہوں گے کہ جو بالا ترین وجودات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک نو تو ہوں گے کہ دنیا کی یہ چادر جب مادہ ہٹ جائے گا تو اس کے لیے جو کمایا ہے، کسب کیا ہے، وہ آشکار ہو جائے گا۔ غیب کی باتوں پر وہ فوراً ایمان لے آئے گا مرتے ساتھ، بلکہ مرنے سے پہلے جو پہلا موت کا جھٹکا لگتا ہے اور حالت سکرات میں آ جاتا ہے تو دنیا اس کے لیے غائب ہو جاتی ہے اور اگلا جہان اس کے لیے کھل جاتا ہے، جسے معینہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خوب آپ نے ادھر دیکھا کہ آیات میں آسمان اور زمین پہ غور و فکر کا خصوصی طور پہ تاکید کے ساتھ پیغام دیا گیا ہے۔ یہ اسی غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ آپ کائنات کے اندر خود اس بات کو دیکھیں گے کہ ادھر ضعیف، اب میں یہ صرف سمجھانے کے لیے، ادھر ضعیف سورج کی روشنی ہے، وہ جو سورج سے براہ راست روشنی ظاہر ہو رہی ہے، اور یہ جو ادھر ہمارے سامنے ظاہر ہے، دونوں ایک شدت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف دونوں کی برابر ہے، دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن دونوں کی شدت جو اللہ کی قریب ترین خلقت ہے اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے ضعف کی وجہ سے ضعیف ترین خلقت ہے، دونوں ایک ہی سطح کے اوپر ہیں، عقل سے تسلیم نہیں کرتی۔ لہذا آپ نے تو ملاحظہ کیا کہ قاعدہ امکان اشرف کیا ہے۔ توجہ کریں، قوس نزول میں جو بھی اخص ہے، اخص یعنی پستر، ضعیف تر، نچلے درجے کا، نچلی سطح کا، جو بھی اخص تر ہے، پستر ہے، نچلی سطح کا وجود ہے، وہ اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک اس سے اوپر ایک اشرف ترین نہ ہو۔ صحیح ہے، اس سے ایک اشرف کہتے ہیں قوی ترین، بالا ترین، اس سے بالا ترین ہوگا تو وہ اس سے نیچے آئے گا۔ لہذا قائد اشرف کو ذکر کیا گیا ہے کہ قائد اشرف میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی کمزور ترین، پست ترین وجود آنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے ایسا اس سے سازگار وجود ہوگا جو بالا تر ہے، اور اس سے یہ اخص وجود یا پستر یا نچلے درجے کا وجود آ سکے۔ لہذا قوس نزول میں کم ترین وجود وہ اسی وقت صادر ہو سکتا ہے جب اس سے ایک بالا تر اور اس سے اشرف تر وجود ہو، یہاں تک یہ سلسلہ کہاں پہ ختم ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو پہلی ہستی ظاہر ہوگی وہ بہت ہی شدید اور قوی اور محکم ہوگی۔ اس کے بعد ایک وجود ہے، پھر ایک وجود ہے، پھر ایک وجود ہے، اس طرح سلسلے مراتب وجود جنم لیتا ہے۔ یہ ہمارے پاس قاعدہ امکان اشرف ہو گیا۔ اچھا، اب اس کے درمیان یہ دیگر احتمالات باطل شمار ہوتے ہیں۔ مثلا اگر یہ کوئی کہے کہ ایک ایسا وجود صادر ہو کہ وہ ہستی بہت قوی ہے اور یہ جو وجود صادر ہونے والا ہے یہ بہت ضعیف ہے، صحیح، تو یہ احتمال ہمارے لیے یہاں پہ درست احتمال نہیں قرار پائے گا۔ سارے احتمال اس طور پہ باطل ہو جاتے ہیں، چونکہ اخص اپنے سے بالا تر ایک وجود سے تعلق رکھے گا، وہ اس سے بالا تر وجود سے، یہ اس سے بالا تر وجود سے، اس طرح مراتب وجود جنم لیتے ہیں۔ لہذا قاعدہ امکان اشرف کے تحت ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے مراتب وجود کا نظریہ پیش کیا۔ قاعدہ امکان اشرف کے تحت قاعدہ مراتب وجود کا نظریہ پیش کیا۔ آپ اس کو اگر خود بھی غور کریں تو آپ کو دنیا کی بہت ساری اشیاء میں یہ چیز نظر بھی آئے گی کہ جو وسائط ہیں وہ وسائط سازگاری پیدا کر لیتے ہیں۔ اس لیے وہ وسائط اگر وہ حاکم پستر وجود کے اوپر وہ واسطہ نہ ہو تو اس پستر وجود کا تحقق اور وہ موجود ہونا وہ مشکل ہو جائے گا۔ مثلا آپ ابھی بجلی کے ایک بہت بڑے جنریٹر کو یا ٹرانسفارمر کو لیتے ہیں۔ ٹرانسفارمر، اب جو بلب میں روشنی ہے یا لائٹ ہے یا بجلی ہے وہ بھی تو ایک مصداق ہے یا نہیں روشنی کا، اور ایک جو روشنی صادر ہو رہی ہے براہ راست ٹرانسفارمر سے وہ بھی تو ہے۔ اگر جو روشنی ٹرانسفارمر سے براہ راست صادر ہوئی ہے
اور ادھر جو آخر میں ہمارے پاس بجلی کی نوعیت ہے 220 والٹ آپ کہہ لیں، یہاں پہ کیا شدت قوت کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں؟ فرق ہے. آپ کہیں گے ایک اخص ہے اور ایک اشرف ہے. اشرف ان میں سے کون سا ہے؟ جو ٹرانسفارمر کی طرف ہے. اور اخص کون سا ہے سین کے ساتھ؟ جو 220 وولٹ ہے. اچھا 200 جو ٹرانسفارمر کے قریب ترین شدت نورانیت پائی جاتی ہے، لائٹ پائی جاتی ہے، وہ صادر کر سکتی ہے 220 والٹ کو، یا درمیان میں چند واسطوں کی حاجت پیش آئے گی؟ مثلا ادھر آپ سمجھے 1000 والٹ ہے، 1000 والٹ سے فوراً 220 والٹ سامنے نہیں آئے گا، چند واسطوں کے ذریعے سے 220 والٹ تک مثلا بات پہنچے گی. بس آپ کہیں گے 220 والٹ سے اوپر یقیناً ایک والٹ اور ہے، بالفرض وہ ہے 1000 والٹ تب صادر ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر 2000 ہوگا، 2000 کے اوپر اس طرح. اگر ہم کہیں 1,00,000 والٹ، اس سے پہلی جو کرن نظر آئے یا پہلی جو لائٹ صادر ہو، وہ بالفرض آپ کہیں گے وہ 100 والٹ ہے، تو کوئی قبول کرے گا؟ پھر تو 100 والٹ مثلا ہمارا بدن برداشت کر سکتا ہے، تو ہم 1,00,000 والٹ کو جا کے پکڑ لیں گے اور اس سے کہیں گے تم 100 والٹ کی ہماری طرف صادر کرو نا، تم 1,00,000 والٹ کیوں صادر کر رہے ہو؟ اور یہاں پہ ہمارا مشاہدہ کائنات کا کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھنڈک میں بھی اسی طریقے سے ہے کہ ایک ٹھنڈک ہمارا جسم برداشت کر لیتا ہے. بالفرض آپ وہ کہتے ہیں کہ وہ درجہ حرارت ہے -5 یا -2. -2 کے بعد ہمارا درجہ حرارت وہ نیچے جو درجہ انجماد ہے وہ نہیں برداشت کرتا. اب ادھر سے 40 درجہ منفی سینٹی گریڈ ہے، یا جو حرارت کا درجہ ہے وہ منفی گرا ہوا ہے 40، ہمارا جسم برداشت کر سکتا ہے صرف 5. دونوں آپس میں ربط پیدا کر پائیں گے یا درمیان میں واسطوں کا ہونا ضروری ہے؟ مثلا 40 کو برداشت کرنے والا ایک وجود ہو، پھر اس سے اوپر ایک وجود ہو، پھر اس سے اوپر ایک وجود ہو، یہاں تک کہ ہے منبع وہی ہے، آ رہا ادھر سے ہی ہے. ساری ٹھنڈک کا منبع ایک ہی ہے، لیکن وہ اس سطح پہ جو اخص وجود ہے، پستر وجود ہے، کم تر وجود ہے، اس تک اپنی اس طاقت کو یا اپنی اس قوت کو پہنچانے کے لیے، یا جو بھی اس کے پاس شیعت موجود ہے وہ اسے پہنچانے کے لیے ان وسائل کا محتاج ہے. وہاں ڈائریکٹ اس کے ہمت نہیں ہے کہ اسے. اس کی مثال ایک اور عرض کی جاتی ہے کہ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے یا پروفیسر ہے، پی ایچ ڈی کی سطح کا، پی ایچ ڈی لیول کو پڑھاتا ہے. آپ اسے کہتے ہیں جو تم پڑھاتے ہو یہ دوسری کلاس کے بچے کو بھی وہ پڑھاؤ، دوسری کلاس کا بچہ سمجھ سکے گا؟ یا آپ کہیں گے نہیں، یہی تعلیم ہے کہ جو پی ایچ ڈی پروفیسر دے رہا ہے، یہی تعلیم اس کے لیے بھی ہے، لیکن اس کو نشوونما پانے دیں. یہ کم تر ہے تعلیم کے درجے پہ، یہ بالا تر درجے تعلیم کے اوپر ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ جو بالاتر درجہ تعلیم ہے یہ براہ راست نیچے کم تر درجہ تعلیم کو بھی سمجھا دے. اس طرح سے نہیں ہو سکتا. اسی لیے یہ کہا گیا کہ قرآن کریم کی ہر آیت اس کے بطون ہیں، اس کی تہیں ہیں، ہر تہ تک ہر کوئی نہیں پہنچے گا. یہ قرآن کریم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طریقے سے معانی کی طولانیت کو ذکر کیا ہے کہ ہر کوئی اپنے قد کے مطابق آہستہ آہستہ سفر طے کرے گا، یہاں تک کہ قرآن کی حقائق اپنے مرتبے کے اوپر اسی طرح سے روشن ہوتے چلے جا رہے ہیں. مثلا آپ یہاں سے سفر کرتے ہیں سورج کی طرف، آپ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں اس کی نورانیت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن ادھر ہر کوئی ایک سورج کے بہت قریب ہے اور ایک مثلا زمین کے اس خطے کے اوپر، زمین کے اس سیارے کے اوپر بیٹھ کے اس سورج کی روشنی سے استفادہ کر رہا ہے. ہر دو سورج سے استفادہ کر رہے ہیں، لیکن ہر دو کا مرتبہ یکساں نہیں ہے، ہر دو کے پاس جو قوت ہے وہ بھی یکساں نہیں ہے. یہی اشتباہ کرتے تھے کفار. قرآن کریم میں وارد ہوا ہے کہ بشر کا لفظ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم و انبیاء علیہ السلام نے ذکر کی ہے کہ انا بشرم مثلکم. تو وہ بشر ہونے کی جہت سے جو مماثلت کو مماثلت نظر آتی تھی، اس کی وجہ سے وہ کہتے تھے ہمارے اوپر کتاب کیوں نہیں نازل ہوتی،
ہم پہ آیت کیوں نہیں نازل ہوتی؟ ہم پہ بھی فرشتہ نازل ہو. چونکہ اب وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر جسمانی ایک تشابہ پایا جاتا ہے تو شاید ان کا وجودی اور معنوی بھی اسی طریقے سے مقام ہے. وہ زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے قرآن کریم نے جہاں جہاں پہ یہ آیت آئی ہے کہ انا بشرم مثلکم، وہاں پہ نقطہ اشتراک کے بعد اس نقطہ اختلاف کو بھی آپ بیان کیا. مثلا سورہ کہف آیت نمبر 110 دیکھیں، قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں فقط اور فقط تم لوگوں کی مثل بشر ہوں، یعنی تم لوگوں سے مشابہت رکھنے والا ایک بشر ہوں. یعنی تمہارے جسمانی بشر اور انسان میں فرق ہے. انسان کے باطنی وجود اور کمالات کی نشاندہی کرتا ہے، اور بشر انسان کے اس مادی جسم کے نشاندہی کرتا ہے. مادی تقاضوں کو مد نظر رکھیں تو انسان کو کیا کہا جائے گا؟ بشر. انسان کے اگر باطنی تقاضوں کو مد نظر رکھیں تو انسان کہا جائے گا. بس مادی تقاضے اگر مد نظر ہوں تو کیا کہلائے گا؟ بشر. اور باطنی تقاضے مد نظر ہوں تو کیا کہلائے گا؟ انسان. قل انما انا بشر مثلکم، یعنی تمہاری مانند میں بھی بشر ہوں، یعنی میرے بھی قوم قبیلہ ہے، میرے بھی والدین ہیں، میرے بھی رشتہ دار ہیں. دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے خوراک کی اور دیگر چیزوں کی حاجت جس طرح دیگر جسمانی ایک سانچوں کو ہے، اسی طریقے سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ہستیوں کو جسم عطا کیے ہیں اسے بھی ضرورت ہے. لیکن وہ جو اصل فرق ہے وہ بہت بڑا فرق ہے، بلکہ اس قدر بڑا فرق ہے کہ بعض نے اس کو ایک حقیقت جداگانہ ذکر کیا ہے. وہ کیا؟ یوحا الیہ، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. یوحا الیہ، میرے اوپر وحی نازل. اب سب کے اوپر وحی نازل ہو سکتی ہے. ہم وحی کے اعتبار سے اخص ترین کم ترین وجود ہیں، نہیں وحی والا تعلق پیدا کر سکتے. وہ ہستیاں وہ قوی ترین خلقت ہیں. لہذا آپ نے اس چیز کو قرآن کی بعض آیات میں بھی مد نظر رکھا ہوگا کہ یہاں پہ فقط مادی اور جسمانی ہمارے پاس مراد نہیں ہے، مادی اور جسمانی طور پہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کے وجود کے اعتبار سے یہ نقطہ پیش نظر ہے. جیسے قرآن نے اس امر کو واضح بیان کیا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاضعا متصدعا من خشیت اللہ. یہ اللہ کی خشیت کو نہیں برداشت کر سکتا پہاڑ، کتنا قوی ہے، صحیح کتنا قوی ہے، لیکن وہ وحی کو برداشت کر سکے گا؟ نہیں برداشت کر سکتا. ہماری حالت بھی ایسی ہوگی، حتیٰ کہ ہمارے سامنے تو جو جہنم کی ایک آشکار کر دیا جائے منظر، شاید اسی کی تاب نہ لا سکے. آپ نے خطبہ حمام دیکھا ہوگا، نہج البلاغہ میں خطبہ متقین کے نام سے معروف ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے درخواست کی کہ مجھے متقین کے اوصاف بیان کریں. تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اوصاف بیان کیے تو ایک مرحلہ آیا کہ اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گیا. تو امام فرماتے ہیں کہ مجھے اسی کا خدشہ تھا، وہ نہیں یہ سارے اوصاف کو برداشت کر پائے گا. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ ہمیں قاعدہ امکان اشرف وہ بڑے واضح طور پہ پتہ لگ رہا ہے. جو وجود جس سطح کا ہے اس سے اس سطح کے قریب شے صادر ہوگی، صحیح. اور یہ پھر سلسلہ آگے بڑھتا ہے نزول کا، اور نزول سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس مقام کے اوپر اس سے اوپر ایک واسطہ ہے کہ جس سے یہ صادر ہو سکے، اس سے اوپر وہ ایک واسطہ ہے. لیکن ان سب جگہوں پہ جو حقیقت میں فیض جاری ہے وہ اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا فیض ہے. جیسے ٹرانسفارمر سے بھی بجلی نکلتی ہے اور بلب میں بھی بجلی پائی جاتی ہے، سوئچوں میں بجلی پائی جاتی ہے، لیکن یہ بجلی سب جگہوں پہ کہاں سے آ رہی ہے؟ ایک منبع سے آ رہی ہے. ہر منبع، اس منبع سے ہر سطح کا جو وسیلہ ہے، ہر سطح کا واسطہ ہے، وہ اپنے واسطے کے سطح کے اوپر ہی اس منبع سے اخذ کر رہا ہے. مثلا ٹرانسفارمر کی سطح کے اوپر جو بجلی کا منبع ہے، منبع سے جو ٹرانسفارمر اخذ کر رہا ہے وہ بقیہ بھی کر رہے ہیں کیا؟ لہذا بقیہ کے مقابلے میں ٹرانسفارمر اشرف ترین وجود کہلائے گا.
منبع کیا ہے؟ وہ ڈیم ہے، ڈیم سے بجلی آ رہی ہے نا بالفرض، اس سے وہ بجلی کو جنریٹ کر رہے ہیں۔ بجلی وہاں سے جب ایجاد ہو رہی ہے تو ٹرانسفارمر جو سطح بجلی کی حاصل کر رہا ہے وہ قوی ترین سطح ہے، لیکن وہ اپنے وجود کے تحت کر رہا ہے۔ وہاں سے جب وہ صادر کرے گا تو صادر کرنے کے لیے بھی اس کے قریب ترین ایک وجود ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد پھر اس سے قریب ترین، یہاں تک کہ آتے آتے زیرو کا بلب بھی ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ زیرو کا بلب یہ دنیا ہے، یہ جو وسائل کی دنیا میں زیرو کا بلب کون سا ہے؟ دنیا، یعنی عدم کے قریب ہے، صرف صلاحیت اندر رکھی ہوئی ہے، اس صلاحیت کو اب اس نے اجاگر کرنا ہے، جسے ہم زیرو بلب کو فلسفی زبان میں کہتے ہیں ہیولا، استعداد محض۔ فقط اس دنیا میں ہر شے کے اندر استعداد پائی جاتی ہے جو اس نے حاصل کرنی ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے گردشی نعمت اور مصیبت کے طور پہ گردشی اس طرح سے دی ہے کہ وہ اس ہیولا کے اندر کی استعداد کو باہر لے کے آ جائے۔ واضح یہ بات؟ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اب ہم یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹرانسفارمر کے پاس بجلی کی حقیقت ہی کچھ اور ہے اور ادھر 220 واٹ میں حقیقت کچھ ہو رہا ہے، زیرو کے بلب میں حقیقت کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کہیں گے ہم، یہ حقیقت ایک ہی ہے، لیکن اس حقیقت کی شدت اور ضعف میں فرق آ جاتا ہے ہمارے پاس۔ لہذا ہر شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وجود کی صورت میں آ رہی ہے، لیکن وہ نازل ہو رہی ہے۔ اب وہ جو منبع بجلی ہے اس سے ٹرانسفارمر نے جو لیا، یہ نازل ہوئی پہلی شے نازل جب ہوگی ظاہر ہوگی، جب بھی شے نازل ہوگی کیا ہوگی؟ ظاہر ہوگی۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اشیاء اسی طور پہ ظاہر ہوتی جائیں گی۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، پھر آئے گی دنیا، ہم نہیں ہوں گے، یہ سلسلہ بشر نہیں ہوگا، نیا سلسلہ بشر ہوگا۔ یہ ظہورات نہیں ختم ہونے والے، انہیں تعینات سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، انہیں تجلیات سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، انہیں مظاہر سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، مختلف نام ہیں اصطلاحی دنیا میں۔ خلاصہ کلام یہ ہمارے پاس ایک معنی روشن ہو گیا کہ قوس نزول میں قاعدہ امکان اشرف، امکان اشرف ہمارے لیے بہت آشکار ہے کہ ہم مادی دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے نہیں بویدون وسائط کم ترین کے لیے اعلیٰ ترین سے ایک شے صادر ہو جائے۔ لہٰذا یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ نزول جو ہے وہ اب مراتب رکھتا ہے وجودی طور پہ۔ قوس صعود میں کیا ہے؟ قوس صعود میں قاعدہ جاری ہوتا ہے قاعدہ امکان اخص۔ کون سا قاعدہ جاری ہوتا ہے؟ قاعدہ امکان اخص۔ قوس صعود میں قاعدہ امکان اخص۔ قوس نزول میں ہمارے پاس اشرف تھا۔ قوس نزول میں کیا تھا؟ قاعدہ امکان اشرف۔ چونکہ جب نازل ہو رہا ہے تو مراتب اسی طرح ہوں گے نا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے سب سے پہلے چیز ظاہر ہوگی یا نازل ہوگی وہ انتہائی شدید اور قوی ہوگی، اس کے بعد جو صادر ہوگی اس کو واسطہ بنا کے اللہ تعالیٰ صادر فرمائے گا، پھر اس کے بعد آگے صادر فرمائے گا۔ دینی زبان میں یا عرفانی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو خلقت کے طور پہ سب سے پہلی چیز ظاہر ہوئی وہ حقیقت محمد وآل محمد علیہ السلام ہے۔ ابدان مراد نہیں ہے ادھر، ان کی ارواح و حقیقت مراد ہے۔ واضح بات؟ اور پھر ان کے توسط سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جیسے کہ بعض ہمارے پاس روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اشعار توسط سے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ خلقت کو آگے جاری فرمایا۔ خوب، ہم نے قوس نزول میں جسے اخص قرار دیا ہے، اب قوس صعود میں اس نے اوپر جانا یا نہیں؟ یہاں پہ قاعدہ امکان اخص جاری ہوتا ہے۔ قاعدہ امکان اخص یہ ہے کہ وہ نوع جب تک اپنے اس پسترین سطح کے تمام کمالات کو نہیں لے لے گی اوپر والے مرتبے پہ فائز نہیں ہوگی، جو کہ جو اوپر ہے وہ نیچے والے کے تمام کمالات کو لیے ہوئے ہیں یا نہیں؟ تو اخص جو وجود ہے وہ اپنے درجے کے تمام کمالات کو لے لے گا تو اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ یعنی اپنے سے نیچے کے تمام کمالات کو اختیار کر لے، وہ پھر آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر ایک جماعت نے نبات پڑھنا ہے، وہ جمادات کے مرحلے کے تمام کمالات لینے کے بعد اپنے اندر یہ تقاضا پیدا کرے گا کہ نبات کے مرحلے کے اوپر پہنچ سکے۔
جب وہ نبات کے مرحلے کے تمام کمالات کو لے لے گا تو اس کے اندر تقاضا پیدا ہو جائے گا کہ وہ حیوان بن سکے. حیوان جب اپنے تمام کمالات کو اختیار کر لے گا تب اس کے اندر یہ تقاضا پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ انسان بن سکے. اب صعود کا مقام اس طریقے تو میں نے سمجھانے کے لیے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. صعود کے مقام میں یہی ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرار دیا ہے تو اس کے اندر تقاضے اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے ساتھ ہی رکھ دی ہیں. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو 3 سطح کے کمالات کو کاملاً گھیرے ہوئے ہوتا ہے. توجہ کریں اس جملے پہ، 3 سطح کے کمالات کو کاملاً گھیرے ہوئے ہوتا ہے. اب چونکہ وہ 3 سطح کے کمالات کو کاملاً اختیار کر چکا ہے تو اس کے اندر اب فضا کیا پائی جاتی ہے اس کے نفس کے اندر کہ وہ انسان بن سکے. اگر اس نے یہ تمام کمالات نہ گھیرے ہوتے اور نہ اپنے اندر واجد اور پائے ہوتے، یعنی عملی طور پہ نہ پائے ہوتے، تو اس کا زمینہ فراہم ہوتا ہے انسان بننے کے لیے. انسان بننے کے لیے زمینہ فراہم نہ ہوتا. لہذا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ 3 کمالات کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے. پہلا ہے جمادات، جیسے جسم ہمارا کس کی علامت ہے؟ جمادات کی. دوسرا ہے نباتات، انسان جو غذا وغیرہ آپ دیکھیں نا نبات کے اندر کیا ہوتا ہے. نبات ایک تو جمادات کی طرح جسم رکھتی ہیں یا نہیں؟ نمبر 2 خوراک لیتی ہیں یا نہیں؟ نباتات خوراک کو ہضم بھی کرتی ہیں یا نہیں؟ اور ہضم کرنے سے پھر نشو و نما پاتی ہیں یا نہیں؟ یہ 3 جو آپ کے سامنے اوصاف آئے ہیں یہ نباتی وجود کہلاتا ہے. نباتی وجود جسم بھی رکھتا ہے، خوراک بھی لیتا ہے اور نشو و نما بھی پاتا ہے. درست ہے؟ پتھر نشو و نما پاتا ہے؟ نہیں پاتا. جسم رکھتا ہے یا نہیں؟ جسم رکھتا ہے لیکن نشو و نما نہیں پا رہا. نبات نشو و نما بھی پاتی ہے. بس جب بھی کوئی وجود اس دنیا کے اندر نشو و نما پا رہا ہے مادی طور پہ اس کا جسم نشو و نما پا رہا ہے، یہ کس کا نمونہ ہے؟ نبات کا. جب بھی وہ خود خالی جسم رکھتے ہیں، یہ کس کا نمونہ ہے؟ جماد کا. اور اس کے اندر حواس خمسہ ہیں یا نہیں؟ جب وہ حس بھی کر رہا ہے اپنے حواس سے، دیکھنا، سننا، چکھنا. مثلا نبات بعض حواس رکھتی ہیں، لمسی حواس رکھیں گے، بقیہ حواس نہیں رکھتی. لیکن حیوان ارادہ بھی رکھتا ہے. کیا ارادہ بقیہ کے پاس ہے؟ آپ کہیں گے حیوان کی سطح کا ارادہ موجود نہیں ہے، وہ جہاں جانا چاہتا ہے ادھر چلا جاتا ہے. کیڑا کو بھی اسی طور پہ حیوان کے زمرے میں لے آئیں گے، جراثیم کو بھی حیوان کے زمرے میں لا سکتے ہیں اگر وہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے، ارادہ رکھتا ہے. بس جب بھی ارادہ ہو اور حواس کا استعمال کرے یہ کیا کہلائے گا؟ حیوان. جب بھی کیا کرے؟ ارادہ اور حواس ان 2 کو استعمال کر رہا ہے تو یہ حیوان کہلائے گا. بچہ کہاں پہ خلق ہوتا ہے؟ مادے کے جمادات کی سطح پہ یا نباتات کی سطح پہ یا حیوان کی سطح پہ؟ جو اوپر ہوگا نیچے والے کو حتماً گھیرے ہوئے، وائلا اوپر نہیں جا سکتا. مثلا سب سے نیچے آپ کہہ لیں کہ اخذ ترین وجود کیا ہے؟ جمادات. اب جمادات سے اوپر نباتات تب بھی ہو سکتے ہیں وہ جمادات کو گھیرے میں ہوں. وائلا یعنی جمادات کی سب خصوصیت نباتات میں پائی جاتی ہیں، نباتات کی خصوصیت حیوانات میں پائی جاتی ہیں. صحیح؟ اس لیے حیوانات کے اندر حتماً ایک نمونہ نباتات بھی ہوگا اور حتماً ایک نمونہ جمادات بھی ہوگا. حیوان کیا ہے؟ وہ ارادہ اور حس کا استعمال کرتا ہے. لہذا وہ افراد جو زندگی بسر کرتے ہیں فقط ارادے اور حس کے اوپر اور عقل کو استعمال نہیں کرتے، یہ حیوانی زندگی ہے. ان کا حشر بھی یعنی محشور بھی کس میں ہوں گے؟ حیوانات کی صورت میں. اچھا اب آ جائیں حیوان پہ پہنچے تو انسان کا زمینہ فراہم ہوتا ہے. اگر مرحلہ حیوان کے اوپر نہ پہنچے تو انسان بننے کا زمینہ فراہم نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب خلق اس دنیا میں کیا تو کس سطح کے اوپر خلق کیا؟ حیوان کی سطح کے اوپر خلق کیا. وہ حس سے استفادہ کرتا ہے، وہ ارادہ بھی کرتا ہے. مثلا بچے نے ارادہ کیا کہ میں ہاتھ پاؤں چلاؤں، وہ ہاتھ پاؤں چلاتا رہے گا، ادھر ادھر میں دیکھوں. حس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، جاگتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے، لمس کرتا ہے. سب سے پہلے تو لمس ہی ہوتا ہے اس کے. تو یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ حیوان ہے. حیوان سے اب کیا بننا ہے؟ انسان.
انسان کب بنے گا؟ جب عقل کا بھی استعمال کرے گا۔ آپ نے دیکھا کہ اب ادھر سے صعود ہے، صعود آپ نے ملاحظہ کیا کہ قاعدہ امکان اخذ کیا ہوا؟ جب تک اپنے مادون کے سارے کمالات کو حاصل نہ کر لے اپنے مافوق کی طرف نہیں جا سکتا۔ اپنے مادون کے، اپنے سے نیچے کے سارے کمالات کو حاصل جب تک نہ کر لے اپنے سے اوپر کی طرف نہیں جا سکتا۔ یہ قوس صعود ہے۔ بس آپ نے اب قوس نزول میں ملاحظہ کیا کہ وسائط ضروری ہیں۔ جب وسائط ضروری ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس اب قرآن کریم کی زبان میں چند چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک ہے عرش۔ عرش کہہ سکتے ہیں کہ مرتبہ تدبیر الہی ہے، وہاں سے ساری چیزیں صادر ہو رہی ہیں۔ پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے جہان ملائکہ۔ ملائکہ ہیں کہ جو امور کو اللہ تعالیٰ ان کے وسائط سے انجام دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد نیچے ہمارے پاس یہ جہان مادی آ جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔